مقدمات کو کیوں لڑتے ہو؟ کہتے ہیں تم دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے جمعیت علماء، یعنی ان کا مفروضہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں پر الزام لگا ہے دہشت گردی کا وہ سب کے سب حقیقت دہشت گرد ہیں، اور جمعیت علماء ان دہشت گردوں کی، ملک ویرودھیوں کی جمعیت علماء مدد کرتی ہے۔ مجھ سے بھی یہ بات کہی، میں نے کہا کہ تم میں کوئی مائی کا لال ہے تو کھڑا ہو کے بتائے۔ جمعیت علماء لوور کورٹ نے پھانسی کی سزا دے دی گجرات کے اندر، ہائی کورٹ میں پہنچے انہوں نے پھانسی کی سزا دے دی۔ ہم اس کیس کو لے کر، اس کے اندر ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے، سپریم کورٹ میں آئے۔ سپریم کورٹ میں ہم نے مقدمہ لڑا اور سپریم کورٹ نے انہیں سب کو باعزت بری کر دیا۔ میں نے کہا کہ کسی ملزم کے لیے گورنمنٹ ہندوستان کی حکومت نے حق دیا ہے کہ مقدمہ لڑو۔ اگر کوئی غیر ملکی ہندوستان کے اندر پکڑا جائے، اپنے مدعا کو پیش کرنے کے لیے گورنمنٹ اس کو وکیل دیتی ہے۔ ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ ہم انہیں وکیل دیتے ہیں لڑنے کے لیے، بہتر سے بہتر وکیل دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ لڑو مقدمہ، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ الگ ہو جائے۔ مقدمہ لڑے اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جھوٹا الزام تھا، جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے۔ ملک کے اندر فرقہ پرستی ہے، دشمنی ہے، ہر طبقے کے اندر ہے۔ کوئی بھی طبقہ، پولیس کا ہو، انتظامیہ کا ہو، کسی کے اوپر جو چاہے الزام لگا دے۔ جمعیت علماء آج بھی جو کیس لڑ رہی ہے، 1050 کیس ہیں جو لوور کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے اندر لڑ رہی ہے۔ 1050 کیس ہیں اور اس کے اندر 850 ملزم ہیں۔ ہم لڑتے ہیں مقدمہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جس کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک یہ ثابت کر دیں کہ یہ ملزم ہیں، انہوں نے دیش کے ساتھ ویرودھ کیا ہے، ثابت ہو جائے، ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ جب تک ثابت نہ ہو، پولیس کے کہنے سے یا کسی راستے پر چلنے والے کے کہنے سے کہ یہ دیش ویرودھی ہیں، ہم اسے دیش ویرودھی تھوڑی مان لیں گے۔ ہم جاتے ہیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور ہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آزادی مل جاتی ہے۔ بتائیے جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب۔ جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند اسی طرح سے کام کر رہی ہے۔ ابھی آپ کے یہاں ہلدوانی کے اندر ہوا، مسجد کو توڑ دیا، شہید کر دیا، گولی چلا کر 6 آدمیوں کو قتل کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ 101 آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور ایسی دفعات ان کے اوپر لگا دی کہ 1.5 سال سے پہلے ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی تھی۔ جمعیت علماء نے ہمارے پاس آئے 70 آدمی، کچھ لوگوں نے اپنے کیس لڑے، خوب، کسی کو یقین نہیں تھا کہ اس کے اندر کامیابی ہوگی۔ اللہ کی مدد سے ہم نے اپنے وکیل کو بلایا بمبئی سے، اور اس کے بعد جو بہتر سے بہتر سپریم کورٹ کا وکیل تھا اس کو بلایا اور ہم نے کہا کہ کیس لڑیے۔ 5 پیشیاں ہوئیں اور وہ وہیں جاتا تھا ہائی کورٹ، نینی تال میں شاید ہائی کورٹ ہے، وہاں جاتا تھا، وہ اپنا محنتانہ پورا لیتا تھا۔ 2 پیشیاں ہوئیں آن لائن اور 3 پیشیوں میں وہ گیا وہاں وکیل، اور وہ ایک مہیلا تھی وکیل، مگر بہت بہترین وکیل تھی۔ انہوں نے اپنے کیس کو رکھا، اور ہندوستان میں میں نہیں جانتا ہوں جمعیت علماء اتنے کیسوں کو اتنے سال سے لڑ رہی ہے، بیک وقت 50 آدمیوں کی ضمانت ہو جائے، جن میں 6 عورتیں بھی تھیں، یہ پہلی مرتبہ ہوا۔ ہم یہ سوچتے